السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر شام کی بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف شعبہ زندگی سے لوگ بلائے جائیں اور ان کے تجربات، ان کی جرنیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، کچھ ہستی مسکراتی خوشگوار یادیں ان کے ذہن سے کریدی جائیں اور وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ اور پھر چونکہ اس وقت معاملات ہمارے یوم آزادی کے ہیں، آج ہم شو کر رہے ہیں 13 اگست کا، تو ہم نے ایک اس میں خاص ایلیمنٹ رکھا ہے، وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پاس اس وقت موجود ہیں ایک پاکستان کی، کراچی کی نون فیشن ڈیزائنر، آپ شاعرہ بھی ہیں، لیکن بیسک حوالہ جو ہے نا وہ چونکہ روٹی روزی سے جڑتا ہے اور خواتین کا حوالہ فیشن سے لازمی جڑتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہما ساریہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں ہما؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو بیسک حوالہ ہے فیشن کا وہ خواتین سے جڑتا ہے، اور خواتین فیشن ڈیزائنر جو ہیں وہ مردوں سے میرا خیال ہے زیادہ ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، لیکن نہیں، میرے خیال سے ہیں برابر ویسے ہی برابر ہیں جیسے ہماری آبادی ہے 92 اور 48 کی ریشو سے، ایسے ہی نا؟ بالکل ٹھیک۔ تو ہما سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں نے کہا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ ایک خاص حوالہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو ایک ایسا میں کیا لفظ استعمال کروں کہ یہ جو وردی ہے، یہ مطلب آپ اس کا تقدس مانیں گے، یہ ایک ایسا حوالہ ہے جب یہ ہمارے فورسز جو ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان زیب تن کرے، پولیس، رینجرز، سیکیورٹی فورسز، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز، تو یہ حوالے جو ہیں ہمارے لیے مقدم ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ 14 اگست کو یعنی کل جشن آزادی منا رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس خوشی اور اس آزادی کے پیچھے وردی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے، کرا دینی ہے اطراف کے ان لوگوں کو جو کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہ یہ وردی جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت کی، بقا کی ضمانت ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، بھائی جان سید مقبول زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ منصور ساحر، اور بہت شکریہ گلوبل ٹی وی کہ آپ نے مجھے اپنے اس شام کی بیٹھک کے پروگرام میں بلایا اور دعوت دی، اور بہت شکریہ دوبارہ۔ بھائی جان حوالہ یہ ہے کہ آپ کو آج بلانے کا، آپ سے میری جو گفتگو چل رہی تھی، میں نے کہا جی بہت جلد آپ کو بلاؤں گا، لیکن آج بلانا خاص طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ جی ایمرجنسی میں آ جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم 13 اگست کا شو کر رہے ہیں، اور 13 اگست کا شو ہم نے اپنے ان فوجی بھائیوں کے نام کیا ہے کہ جو وردی پہنتے ہیں اور اس کے تقدس کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں۔ بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہوتی رہی ہیں کہ جی وہ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جو وردی پہن رہا ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے پہن رہا ہے، اس کا پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی ہوتا ہے۔ تو بڑے بھیا تھوڑی سی گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ وردی پہننے کا خیال کیسے آیا اور اس طرف جانے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، جب ایک بچہ بچپن سے لڑکپن کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور اسکول جانا سنجیدگی سے شروع کرتا ہے، تو اس کے بڑوں کی بھی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ اس رہنمائی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مستقبل میں تلاش معاش کی منصوبہ بندی کرنی، اور دوسرے اپنے وطن کا ایک اچھا شہری بننا۔ تو چونکہ ہر کسی کے سامنے اس کے اپنے خاندان کا، بزرگوں کا ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے، اسی طرح میرے جو خون میں اور وراثت میں تھی وہ تقریباً اگر میں 3 پشتوں یا 4 پشتوں میں اوپر چلا جاؤں تو وہ فن سپہ گری تھے، فوج کی ملازمت تھی، پولیس کی ملازمت تھی۔ مطلب دونوں حوالوں سے کہیں نہ کہیں تعلق جا کے غالب سے جڑتا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اور پھر شاعری نے
साहिब सैफ कलम भाई, सुभान दोनों का अल्लाह, रुतबा सुभान दिया, अल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है। और इसी हवाले से मैं आज आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं? वो जो हम कहते हैं ना कि जान हथेली पे होती है वर्दी वालों की, ऐसा कभी आपके साथ हुआ या सारी जिंदगी मजे से गुजार दी? देखिए कभी मौत को करीब से देखा, कभी छू के गुजरी, कभी एहसास हुआ कि ऐसे इसी तरह है। उस पे सबसे बड़ा तो जो आज से 12-14 साल पहले जून के महीने में गालबन कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। मैं उस जी, जी। ऑपरेशन में शामिल था। अच्छा, 10 टेररिस्ट थे जिसमें हमारे भी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। और आप उस वक्त वहां मौजूद थे? मैं उस ऑपरेशन में शामिल था सारी रात। वेरी गुड। तो उसमें देखें बात ये होती है कि वो जो वतन से एक मोहब्बत का जज्बा होता है वो हर शहरी में होता है। सिर्फ वर्दी वाला ही नहीं है कि उसने वर्दी पहनी है या वो मुलाजिम है या उसने हलफ उठाया है तो वही वतन की खातिर लड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर शहरी, हर मुहिब वतन जो होता है उसका हर लम्हा उसके दिल में यही ख्याल होता है कि ये वतन है तो मैं इसका शहरी हूँ। मेरा जो शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, पाकिस्तान है तो मैं शहरी हूँ ना। बिलाशुबा, बिलाशुबा पाकिस्तान है तो हम हैं। लेकिन चूंकि एक वर्दी की मुलाजमत में आके आदमी का जरिया माश और उसके वतन परस्ती दोनों एक हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। तो वहाँ यही होता है कि वो जो एक जज्बा होता है वो आदमी को आगे लाता है, चाहे गोलियां चल रही हों, चाहे बम फट रहे हों। तो एक वो क्रेडिट पे मेरे है। वो देखा, मौत को करीब से देखा। बहुत, और इससे भी ज़्यादा करीब से मौत को एक बार देखा कि मैं कोयटा पोस्टिंग के दौरान गालबन 2017 या 18 की बात है, ट्रेन में कराची आ रहा था तो मेरी बोगी के नीचे ही बम धमाका हुआ। इंजन के बाद मेरी बोगी थी और मेरे सामने वाली सीट पे जो 5-6 आदमी मुझसे बात कर रहे थे कोयटा से, और वहाँ कोल्हू का स्टेशन था गालबन, तो उन्होंने दम तोड़ा मेरे सामने जो है 5-6 ने, और पूरे डब्बे में बारूद की बू थी, धुआं था। और शायद चंद लोग हम जो थे वो शायद आधे सेकंड के फ़र्क से वो बचे थे, और वो भी मौत को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और बचाया। ज़ख्मियों को बहुत सारे जो थे उनमें हेल्प आउट किया। तो देखिए ये पूरी दुनिया में किसी भी जगह के यूनिफॉर्म वाले हों और उनके कई पहलू होते हैं वतन से मोहब्बत के, कि हम हर सूरत में एक तो मदद का जज्बा जो है एक आम आदमी की, चूँकि फोर्स वाला स्पेशल ट्रेंड होता है और थोड़ा सा आम आदमी से सख्त जान होता है, एक्सरसाइजी होता है, वर्जिशी होता है, उसे ख़ास मौक़ों के लिए तैयार किया जाता है। तो वो ये होता है कि उसका जज्बा थोड़ा सा उसकी फ़िटनेस के हवाले से एक आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा होता है। और वो साफ देखें, आप देख लेना, सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, वैसे तो बहुत सारे शहरी दिफा के अदारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे फ़ौज को तलब किया जाता है। जी सैलाब है, यहाँ तक है कि नेवी कश्तियाँ लेके आ जाती है, और वही जो आम आदमी चूँकि इतना ट्रेंड नहीं होता, जान बचा रहा होता है, उसकी मदद की जाती है, लेकिन वो जो ट्रेंड वर्दी वाले होते हैं वो उसी सैलाब में, ज़लज़ले में उतरते हैं और वो लोगों की मदद करते हैं। और ये कोई खुदा न खास्ता एहसान नहीं है, बल्कि हमें तैयार किया जाता है। जी जी जी, ये फ़ख्र की बात है। फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए सर्व करना फ़ख्र की बात है। इसी तरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तो चूँकि सोशल मीडिया बहुत आम है तो हर आदमी वाकिफ़ है कि यूनिफॉर्म वाला कैसे तैयार होता है, कैसे ट्रेनिंग करता है, कैसे सख्त जान उसे बनाया जाता है। वरना एक ज़माने में तो किसी के भी इल्म में नहीं था। ज़ाहिर है रेडियो था, ख़बरें सुन ली, तबसरे सुन लिए, तो लेकिन अब तो हर चीज़ उनकी पूरी ट्रेनिंग और सब चीज़ सामने होती है। और अब तो बच्चा उसे देख के अहम बनाता है कि जी मैंने फ़ौज में जाना है, मैंने पुलिस में जाना है, मैंने ASF में जाना है, और पूरे इंस्टीट्यूट हैं जो उसकी तैयारी कराते हैं। और वो सारा एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया ने एक समझे एक फ्यूचर दे दिया है आम आदमी को कि मैंने क्या जा, और हर किस्म का आदमी के लिए जगह है फोर्स में, खा वो ख्वानदा है चाहे वो नाख्वानदा है, लेकिन सबकी जगहें हैं उसमें। और मैं अगर इस जुमले की आपसे तायीद चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि फ़ौज यानी वर्दी वाले जो हैं इस पाकिस्तान में एक बाइंडिंग फोर्स हैं, क्योंकि वो जो एक इदारा है उसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई लसानियत नहीं है, कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान की बका के लिए एक है, और वहाँ पे जो भी गया वो उसका हिस्सा होता है। देखिए जी, बुनियादी ट्रेनिंग ही यही होती है कि हम जो है
ہم مملکت کے وفادار ہیں، سبحان اللہ۔ حلف یافتہ ہیں، اور مملکت کے لیے ہم جان بھی دیں گے، اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ماتحت ہم کام کریں گے۔ رول ریگولیشن جو ہے اسی کے تحت تمام فورسز کام کرتی ہیں، اور الحمدللہ کامیابی سے کام کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جنگ آ جاتی ہے یا ناگہانی آفات آ جاتی ہیں، اس میں فیس کرتے ہیں۔ اور موجودہ سیناریو میں جو اس وقت پچھلے سال کی ایک جنگ کہیں، جھڑپ کہیں، جو پڑوسی بار بار ہمیں تنگ کر رہا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہون آرام ہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور مورال جو ہے وہ بلند ہوا ہے اور عام آدمی کی محبت بھی اور دو چند ہوئی ہے؟ دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کہیں پڑوس سے کسی قسم کے خطرات یا ٹیررزم کے آتے ہیں تو جو یونیفارم والے ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کا ورک اور حوصلہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے کہ جب عوام انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس جنگ میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ، پورے سوشل میڈیا نے، ہر طبقے نے زور لگایا کہ وہ اپنے جو ہے لگنے والے جانبازوں کو خراج تحسین پیش کریں، انہیں بوسٹ اپ کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور وہ بڑھایا، اور اس حوصلے سے ہی انہوں نے وہ کامیابی بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ جو وردی ہے نا، یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کی اصل حوالے ہیں۔ یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی آبیاری کرتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب آپ گلیشیئر پہ ہوتے ہیں نا، جب آپ سرحدوں پہ ہوتے ہیں تو وہ معاملات اور ہیں، اس کا حوالہ کسی طور پر بھی تنخواہ سے نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں، ان سب کو اس آج 14 اگست کے حوالے سے جو ہم 13 اگست کو یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس پہ خاص طور پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور واضح کرتے ہیں کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو میں اس گفتگو کے ساتھ بریک کی طرف جاؤں گا، بریک سے واپس آئیں گے تو جو ہمارے دوست ہیں ان سے اشعار بھی سنیں گے اور فیشن ڈیزائننگ پہ بھی بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور بریک میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک جملہ یہ نکلا کہ ہم گفتگو جب شروع کریں گے ہما ساریہ سے تو یہ پوچھیں گے کہ فیشن ڈیزائننگ کہاں سے شروع ہوئی۔ وہ حوالہ جو ہے ایسا تو نہیں کہ وہ جو پتوں سے جب جسم کو ڈھانپا جاتا تھا تو وہ پتوں کے جو تھے اس میں کوئی تراش خراش جو ہے وہ، جب عورت کو یا انسان کو شعور آیا، جب اس نے لباس پہننا شروع کیا، ڈھانپنا شروع کیا، پھر اس میں جدت لے کر آئے، ٹھیک ہے، یا عورت کو جب احساس ہوا کہ مجھے جو ہے ایک ہی ٹائپ کے کپڑے نہیں پہننے، کہ مجھے مختلف ڈیزائن کے کپڑے پہنے، وہیں سے جو ہے ڈیزائننگ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے۔ تو اور پھر وہ شعور جب بڑھتا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنے بناؤ سنگھار کا خیال آیا کہ بھئی پھر میک اپ مختلف طریقوں سے وجود میں آیا۔ نیچرل طریقے سے پہلے میک اپ ہوتا تھا یا نیچرل طریقے سے کپڑا بنا جاتا تھا اور پھر وہ ایک ہی طریقے سے پہنا جاتا تھا، پھر اس میں ورائٹی آئی، اس میں ڈیزائننگ ہوئی، تو یہ پھر اس طرح سے یہ فیشن آگے جدت اختیار کرتا چلا گیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ فیشن ایک نئی صورت اختیار کر گیا ہے اور ہر طرح کا فیشن کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ والا جو دور، جب ہم اس دور میں ہیں تو نیا اور پرانا ایک ویژن بنا ہوا ہے، جدت آ گئی ہے، نئے اور پرانے فیشن کو ملا کے ایک نیا فیشن وجود میں آ رہا ہے، کچھ پرانی چیزوں کو ان میں انہینس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے اب یہ فیشن آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایسے میرے ذہن میں آیا کہ وہ پہلی خاتون جو تھیں جنہوں نے تھوڑا سا گلیمرائز کیا سارے معاملے کو اور اپنی خوبصورتی پر توجہ دی اور لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ عورت کو خوبصورت دکھنا چاہیے یا خوبصورت رہنا چاہیے، تو وہ کلوپٹرا ہیں یا اس سے پہلے کوئی اور نام سامنے آتا ہے؟ دیکھیں کلوپیٹرا تو تاریخی طور پہ چونکہ وہ ایک ملکہ تھی
اور وہ خوبصورتی کے تاریخ لحاظ کا حصہ بنی. اور خوبصورتی کے حوالے سے ہے؟ مشہور، خوبصورتی کے حوالے سے بھی مشہور نہیں تھی اب نا دیکھیں وہ تو نا، پھر- جب وہ ہوتا ہے وہ ایک محاورہ بھی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے ہائے نزاکت آئی جاتی ہائے ہائے ہے. ہائے 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 تو جو ہائے ہائے. ملکہ اور شہزادیاں ہیں وہ تو ویسے خوبصورت ہو ویسے. جاتی ہیں نا، جو ان ان کا کا رہن گریس سہن ہوتا ہے اور ان کے ہاں، درمیان، اور وہ ہاں، انہیں خوبصورت کر دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسانی فطرت چونکہ یکسانیت سے جلدی اکتا جلدی جانا کا ہے، تو اس میں ہوا یہی کہ بھائی کیلے کے ہی پتے مستقل میں پہن رہا ہوں، ہاں، اب کیوں تک پہن رہا ہوں پہنوں گا کیلے کے؟ میں کیلے نیم اور کے بھی کیوں نہیں پتے پہنوں؟ دوسرے پتے کیوں نہ توڑوں میں. تو وہ اس چیز نے مستقل آدمی کو تبدیلی کی طرف رکھا. خوراک کے لیے بھی دیکھیں منو سلوا آتی تھی، جنت سے آتا تھا. اب اس کا ٹیسٹ کا آپ کیا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنا لذیذ. لیکن اندازہ بھی نہیں کر ہاں، سکتے. لیکن چونکہ یکسانیت تھی اور روز وہی کھانا، فطرت میں آپ کے تغیر ہے نا، تو وہ یکسانیت سے اکتا جانا ہے. یا اللہ اللہ میاں نے کہا پھر تو خود اچھا. کو کوشش کر. سوال میرا آپ سے مقبول بھائی یہ تھا، چونکہ تھوڑا سا آپ کا مطالعہ ہم سے شاید زیادہ وسیع ہے، تو کہ کلوپترا سے پہلے کوئی اور نام کہیں تاریخ میں ملتا ہے، یا شی از دا فرسٹ لیڈی کہ جس نے تھوڑا سا بناؤ سنگھار اور خوبصورتی کو عورتوں کے حوالے سے ڈیمانڈ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جی خوبصورت رہنا بھی ضروری ہے، یا کوئی اور نام ملتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے جو یونان کی حکومتیں رہیں، اور کیا نام، جیسے خوبصورتی تھی یونان کے شہر وینس کی خوبصورتی مصر مشہور کی. تھی، یا وہاں سے وہ زہرہ جسے سزا دے کے ستارہ بنا دیا گیا وہ طائف تھی. اچھا ہاں، وہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اس میں ذکر جو ہے. دو فرشتے ہاں بھیجے گئے تھے، وہ پھر بعد میں کچھ اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید اس طرح تھا کہ انہوں نے جب یہ حابیل قابیل کا معاملہ ہوا، اس کے بعد کے معاملات چلے آگے، تو ایک دن غلطی کی معذرت چاہوں گا کہ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ تو انسان تو فساد پھیلا رہا. بولو بھائی آپ نفس آپ کو ملے گا تو آپ بھی ایسے ہی کرو، تو بھیج کے دیکھیں. تو بھیجا پھر وہ زہرہ. تو وہ زہرہ بھی ظاہر ہے کہ خوبصورت بھی تھی اور بناؤ سنگار بھی ظاہر ہے کہ اس کا سبجیکٹ بس وہ میں تھا. یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کلوپٹرا سے پہلے اگر کوئی حوالہ ملتا ہے تو وہ زہرہ کا ہے. واہ 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 واہ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی فطرت چونکہ جو عورت کی خلقت ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ میں تنہا ہوں تو میری تنہائی دور کر. تو ظاہر ہے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ایک ساتھی بھیجا گیا کہ جو ہر لحاظ سے ان کا شریک حیات. بابا کی پسلیوں میں سے ہی نکال لیا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہر مذہب میں اسی طرح کی وہ ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں اسی طرح کی ہیں کہ جو الہامی خلقتیں ہیں. مذاہب کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہیں یا کوئی اور ہے، ہندو مت ہے، وہ آسمانی مذاہب میں نہیں آتا گو کہ، لیکن اس میں بھی اسی طرح ہے کہ برہما دیو کی پسلیوں سے اور اس سے وہ ساری خلقتیں ہوئیں. تو بہرحال یہ ہے چونکہ عورت کا شریک زندگی ہونا طے تھا، اور شریک زندگی کو دلچسپ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے وہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور یہاں تک فیشن ڈیزائننگ جب سے چلتی ہوئی ہما تک آ گئی. واہ 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 واہ. ہما پہ چلتے ہیں نا پھر اسی بات پہ. عورت کا ایکچولی عورت کا نام سے ہی کلوپٹرا وایا کلوپٹرا، پھر ایکس وائی زیڈ، اور پھر ہما ساریہ. دیکھیں عورت کے حسن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو عورت کا مطلب ہی خوبصورتی ہے. عورت کا مطلب خوبصورتی ہے. عورت کا نام ہی خوبصورتی. عورت کا مطلب خوبصورتی ہے سر. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. شعر کس کا ہے؟ علامہ اقبال کا. علامہ اقبال کا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو حالانکہ رنگ میں بھنگ بھی ہے کبھی کبھی. وہ صرف عورتوں کے حوالے سے بھائی عمر نہیں، شریف اللہ تعالیٰ کبھی غریب رحمت کبھی فرمائے، وہ لگا دیتے تھے کہیں نہ کہیں ٹکڑے. نہیں، وہ تو خیر دیکھیں ایسے ہی مشہور کیا گیا ہے کہ صرف عورتیں ہی رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتی، بہت سارے ہمارے یہاں جو ہے اسے مصرع لگا کے شیئر کر دیتے ہیں نا. مرد حضرات بھی ہیں. کہیں پہ رنگ ہنا ہے، کہیں پہ رنگ میں بھنگ. کہیں پہ رنگ ہنا ہے، کہیں پہ رنگ میں بھنگ. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بھائی واہ واہ واہ. گرا لگا دی علامہ اقبال کے مصرے کیا پہ. بات ہے جی. ہو گیا. دیکھیں عورت کا جو ہے یہی کہا گیا ہے کہ اس کے ہر ادا میں اس کی خوبصورتی ہے عورت کو. تو وہ فیشن بھی اسی حوالے سے ہے کہ تو آپ یہی ہے کہ بات کچھ دوسری طرف چلی جائے گی، مذہب کی طرف چلی جائے گی. میں کیونکہ پردہ نہیں کرتی، لیکن عورت کو اسی وجہ سے جو ہے مکمل اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے جو ہے پوری عورت میں جو ہے وہ حسن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں بالکل. اچھا آج کے ہم اگر فیشن ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں
تو کتنا فرق آیا ہے آج اور کل کی فیشن ڈیزائننگ میں, اور آج کی عورت اور کل کی عورت کیا ڈیمانڈ کرتی تھی فیشن ڈیزائنر سے, اور آج کی عورت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے فیشن ڈیزائنر سے؟ اچھا, پہلے کا جو فیشن تھا, وہ ٹرینڈ جو چلتا تھا وہ کچھ عرصے ٹھہرا رہتا تھا, کچھ عرصے وہ فیشن رہتا تھا, اور ایک جیسا فیشن ہوتا تھا. شاید میں اگر اس کو غلط نہیں وہ کر رہا ہوں کہ ایک فیشن آیا ہوا تھا تو وہ فیشن چلتا تھا مہینوں سالوں, اور اب جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ویسی نظر نہیں آئے جیسی دوسری نظر اس کو جو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب بے انتہا فیشن ڈیزائنر آ گئے ہیں, ان کا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے, ان کا ایک الگ ٹرینڈ ہے, ایک الگ ان کا وہ ہے کہ بھئی یہ فیشن ڈیزائنر جو ہے وہ اس ٹائپ کے کپڑے بناتا ہے, تو آپ کو اگر یہ پہننا ہے تو ان کے پاس جائیں, اگر آپ نے برائڈل لینا ہے تو ان کے پاس جائیں, اگر آپ نے ایسٹرن لک چاہیے, ویسٹرن لک چاہیے تو آپ ان ڈیزائنر کے پاس جائیں. تو ہر ایک نے اپنا ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ ہم اس طرح کے کپڑوں پہ یا اس طرح کے کٹس پہ کام کر رہے ہیں, اور جس کو جیسا چاہیے وہ اس ڈیزائنر سے جو ہے وہ رابطہ کرے. اور بہت جلدی فیشن چینج ہو رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی کا فیشن بھی کر رہا ہے. اگر میں فیشن کر رہا ہے, اگر میں چاہوں باٹم آ چکا ہے اور اس کے باوجود میں اگر باٹم نہیں پہن رہا ہوں تو میری پتلون میری مرضی کا عمر بھائی کے. ہاں, کیونکہ اگر جیسے ٹراؤزرز ہیں مختلف فیشن کے چل رہے ہیں, ہجار ہیں, یہ ہیں شرٹس ہیں, لینتھ ہے, شارٹ لینتھ ہے, ہر طرح کے چل رہے ہیں. اور اگر میں چاہوں تو میں ایک ٹرینڈ نکال سکتی ہوں. ڈیزائنر یہی ہوتا ہے کہ اپنا ایک ٹرینڈ نکال سکتا ہے, تو میں وہ کرنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتی ہوں, اور میں کہوں کہ یہ اب اس دور کا فیشن ہے, اب یہ چلنا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہے. اگر میں نے ایک ڈیزائن نکالا تو دوسرا ڈیزائنر کہے گا میں اپنا ڈیزائن نکالوں گا, مجھے اس کو جو ہے لانچ کرنا ہے, تو پھر وہ لوگ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. تو بہت جلدی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اور ہر کوئی اپنی مرضی کا فیشن کر رہا ہے جس پہ جو سوٹ کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں, جیسے ساڑی ہے, جیسے میں نے پہنی ہوئی ہے, ساڑی کا فیشن کبھی نہیں گیا. ساڑی کا فیشن جو ہے وہ کبھی نہیں گیا, اور شاید یہ زمانہ قبل مسیح یہ چل رہا ہے. یہ اگر آپ بہت منصور ظاہر, اصل میں اس میں بنیادی جو ضرورت ہے, جیسے یہ ہوا کہ بھئی کیسے وجود میں آیا, تو اس میں یہ رہا کہ جو کپڑا تھا وہ بنیادی ضرورت تھی. اچھا, پھر اس میں جو تھے مختلف طبقے تھے, مطلب متمول, متوسط اور امیر, غریب, یہ 3-4 طبقے تھے. تو ساڑی ایک ایسا پہناوا تھی اس کا جنوبی ایشیا کا کہ جس کا کپڑا سستے سے سستا بھی تھا اور مہنگے سے مہنگا بھی. بالکل ٹھیک. ہر طبقہ اسے لیا. اچھا, پھر اس میں کوئی سلائی نہیں تھی, اسے لیا اور لپیٹ لیا. لیکن اب تو تھوڑی سی اس میں اس وقت تو یہ تھا, آپ نے کپڑا لیا تھان میں سے, بھائی 2.5 گز 3 گز کتنا ہے, وہ لپیٹ کے ڈال دیا, یہ ساڑی ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ اسی طرح آگے چلا, اور اس میں پھر ڈیزائننگ آئی کہ اس میں پھول ایسے لگا دو, بیل ایسی لگا دو, پلیٹیں ایسی ڈال دو, وہ پھر آگے تک چلتا چلا گیا. آپ کو بھی فیشن ڈیزائننگ کر لینی چاہیے تھی. ہاں, مطلب میں شاعر تو ہوں نا بھائی, ڈیزائننگ تو ہو رہی ہے نا, ڈیزائننگ تو کر رہے ہیں, فیشن نہ صحیح. آپ جوش ملی آبادی کی نظمیں پڑھیں نا, آپ کو زیور, آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے, وہ زیور نظم کیے ہیں. رنگی چھڑا کڑے سے بجاتی ہوئی چلی. اب چھڑا کڑے مجھے بتا دیں, آپ نے کبھی سنا ہو یا وہ؟ ہم نے تو چھڑے کو الگ کرنا ہے, کڑے کو الگ کرنا. تو وہ جو ہے وہ شاعر تو ظاہر ہے بنیادی طور پہ کپڑے, جوتے, کیا نام, ساری چیزیں جو ہے وہ ہے. میرا ہی شعر ہے کہ اعلان عشق ہوتا ہے پاپوش ناز سے, چلتی ہے جب وہ ساتھ میرے ہیل پر سوار. کیا بات ہے, ہیل آ گئی, اس میں آ گیا فیشن میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. شاعر تو چاروں طرف نظر رکھتا ہے, لکھاری, قلمکار, چاہے وہ نثر نگار ہو, چاہے وہ نظم نگار ہو. اور جتنی تراکیب, جتنے مضامین غالب سے لے کر آج تک باندھے گئے ہیں, اگر آپ ان کا شمار کریں گے تو میرا خیال ہے سب احاطہ ہو چکا ہے. سب ایسی طرح, صرف انداز بیاں رنگ بدل لیتا ہے. دنیا میں کوئی بات نہیں رہ گئی ہے. ایسے ہی ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا تو بات پہنچی تیری جوانی تک والی بات ہے کہ یہ جو گروپ بندی چل رہی ہے شعراء میں, یہ کہاں پہنچ کے دم لے گی. اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح تبرہ بھیجا جا رہا ہے ایک دوسرے پر, تو یہ تو بہت خطرناک صورتحال بن گئی ہے سر. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ اگر ابھی پچھلے دنوں کچھ مضامین ڈاکٹر عقیل عباس جعفری نے بہزاد لکھنوی کے پبلش کیے ہیں. اچھا, میں جب 6 کلاس میں تھا اس وقت وہ 2 ڈائجسٹوں میں
बेहज़ाद लखनवी जिंदा थे, तो उनके किरदार के हवाले से वो पब्लिश हुए थे। हमने उस ज़माने में पढ़े थे सिर्फ कहानी की सूरत में, वो लुत्फ लिया। अब जब डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी ने दोबारा उसे पब्लिश किया, मुझे फ़ोन किया, तो मैं जाके उनसे लेके आया। बड़ी ज़ख़ीम किताब है, 800 सफ़ात से ज़्यादा है। आप यकीन करें कि बेहज़ाद लखनवी ने जो लखनऊ का नक्शा खींचा है, एक होटल में चाय के बैठ के बेहज़ाद लखनवी लिख के दे रहे हैं गैर शोरा को कलाम, और वो हो रहा है फला चाय के होटल में शेर साज फैक्ट्री बेहज़ाद लखनवी, अल्लाह अकबर। फला चाय के होटल में शेर साज फैक्ट्री मंसूर साहिर, ओ फला चाय के होटल, मतलब उसी वक्त से काम चल रहा है। अच्छा, अब वो फिर आपस में लड़ भी रहे हैं, देखिए ना, उसमें फिर बिजनेस का मुकाबला है ना, कि मेरे 6 शागिर्द हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, शागिर्द नहीं है वो, लिख के दे रहा हूँ, आपके पास 8 है, मेरे पास 6 हैं, मैं कहूँगा यार मैं 2 तोड़ लूँ मंसूर से, आई तो वाह। वो लानते भी चलेंगी, वो गालियाँ भी चलेंगी, वो झगड़ा भी चलेगा। अच्छा, अब सोशल मीडिया ने कर दिया है नज़दीक, सही। जिसकी जेब में 4 पैसे हैं वो सोचता है कि फ़नून लतीफ़ा में सबसे आसान शायरी है, चूँकि संग तराशी आपके सामने मुजस्समा कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। लग पता जाता है साहब। ठीक है ना, पेंटर है आपके सामने कैसे तस्वीर बनाएगा, ठीक है ना, सर्जन है आपके सामने ऑपरेशन करना पड़ेगा उसे, खिलाड़ी है हॉकी क्रिकेट, उसका टीवी दिखा रहा है, वो खेल रहा है। एक शायर है कि वो घर से कलाम लाता है, मकबूल जैदी पता नहीं खुद लिखता है, बिल्कुल या सही है। किसी से लाता है, और बिल्कुल घर सही से है। आके मंसूर साहिर के कैमरे के सामने बैठ के पढ़ देता है। तो वो जो पैसे वाले लोग साहिब सरवत आ गए हैं, और अच्छा फिर उनके कुछ बगल बच्चे हैं, तो उन्होंने इस माहौल को सोशल मीडिया आम होने की वजह से ज़्यादा ख़राब कर दिया है। अगरचे जो हकीकी शोरा हैं वो परेशान नहीं है, लेकिन मैं परेशान हूँ, आप परेशान हैं नहीं, खतन परेशान नहीं है। अच्छा, वही लोग हैं, अच्छा हर 5, 7, 10 साल के बाद उनकी सूरतें तब्दील हो जाती हैं, जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं या और मसाइल होते हैं तो वो घर चले जाते हैं, बेचारे थक जाते हैं, उनकी जगह दूसरे उनके बगल बच्चे आ जाते हैं, ना अदब को कोई नुकसान है उनसे। वो जो बेहज़ाद लखनवी से आप बता रहे हैं कि सिलसिला शुरू हुआ, जी, बहुत ताहाल जारी है, उससे भी पहले से है, उससे भी पहले से। भाई उससे भी पहले से है ना। देखिए, बहादुर शाह जफर की जो बैठकें थी, बादशाह की सरपरस्ती थी, क्या सारे शायर होते थे वहाँ चंद मसरों के अलावा, देखिए ना। उसके बाद राजे महाराजे थे, नवाब ऑफ रामपुर के यहाँ उसकी हौसला अफजाई होती थी, गालिब से नवाब कल्ब अली खान ने, नवाब यूसुफ अली खान ने इसला ली बाकायदा बाई डाक, तो बाई डाक इसला गालिब क्या के खतूत क्या है। क्या हम गुमान कर सकते हैं, गुमान तो किया जा सकता है कि बहादुर शाह जफर भी मुतशायर थे। नहीं, देखिए ऐसे हम गैर जिम्मेदाराना बात इसलिए नहीं करेंगे कि जो चीज़ हमें तारीख में या असातिज़ा से मिलेगी हम वही गुफ्तगू करें, बिल्कुल ऐसे ही। अदब के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहादुर शाह जफर के लिए ऐसे कोई ख्याल गुमान नहीं किया जा ऐसा सकता। आया नहीं। ठीक है। नवाब यूसुफ अली खान के नाम जो खतूत हैं गालिब के, वो खतूत थोड़े से वो हैं जुमानी है कि हुजूर आपका नमख्वार हूँ, बहुत दिन से आपका कोई कलाम इस्लाह के लिए नहीं मिला, भाई सुभान अल्लाह, मेरे सुभान लिए एजाज़ की बात होती है कि मैं आपकी इस्लाह करता हूँ और मैं नवाब का उस्ताद हूँ। और गालिब का हवाला यह है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए कह इन भी सुतूर गए। में। तो नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहिए, ये दिलचस्प गुफ्तगू चलती रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम हमारे पास जो मेहमान हैं बिलाशुबा एक फोर्स से और एक फैशन डिज़ाइनर, और इनकी प्रोफेशन के हवाले से गुफ्तगू हो गई, लेकिन चूंकि दोनों शायर हैं तो ये तो फिर क्या कहते हैं, जियासती वाली बात है ना, सारजी को कलाम ना पेश करें आप। तो मकबूल भाई आपसे इब्तिदा करते हैं, कुछ अता करते हैं जब तक हम चाय, मैं और हुमाद चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। 2 शेर तो 13 अगस्त के हवाले से, चूँकि 14 अगस्त अता आ रही कीजिए, है, अता कीजिए। और उसके बाद एक नज्म पेश जी जी करूंगा। जी। सब्ज परचम है मेरा सारे का सारा रोशनी, वाह, सब्ज परचम है मेरा सारे का सारा रोशनी, सब्ज परचम है मेरा सारे का सारा रोशनी,
منعکس کرتا ہے اس کا چاند تارا روشنی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. سبز پرچم ہے میرا سارے کا سارا روشنی, منعکس کرتا ہے اس کا چاند تارا روشنی. واہ اور روشنی کا حق ہے یہ اس کی حفاظت ہم کریں. واہ, روشنی کا حق ہے یہ اس کی حفاظت ہم کریں, تاکہ ہم بھی کہہ سکیں حق ہے ہمارا روشنی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ ہم بھی کہہ سکیں حق ہے ہمارا روشنی. اور ایک تازہ نظم ہے کہ جس کا عنوان ہے احساس زیاں. چاند سورج زمیں بر مکان و مکیں دل ربا دل نشیں. واہ چاند سورج زمیں بر مکان و مکیں دل ربا دل نشیں, موتیا موگرا نسترن یاسمی خوبصورت ہنسی, ہم سے روزی زدہ آپسی نازنی. بھائی کیا کہنے ہیں. چاند سورج زمیں بر مکان و مکیں دل ربا دل نشیں, موتیا موگرا نسترن یاسمی خوبصورت ہنسی, ہم سے روزی زدہ آپسی نازنی, ایک دن ہم نشیں ختم ہو جائیں گے. واہ, ایک دن ہم نشیں ختم ہو جائیں گے, سو میرے نکتہ چیں سامنے عشق کے اب جھکا دے جبیں, جتنی ہے زندگی اپنی مرضی سے جی, زیست کا کھارا پن بے دلی سے نہ پی, قند سے جوڑ کر خوب بل دے اسے, عشق کے ذائقے سے بدل دے اسے. واہ, کمال. غزل عطا کیجئے. اجازت دے تو تازہ غزل ہے, پچھلے دنوں کچھ پروگرامز میں پڑھی ہے. جنون و وحشت کو ساتھ لے لوں تو دشتا ہوں, جنون و وحشت کو ساتھ لے لوں تو دشتا ہوں, میں قیس کی سب صفات لے لوں تو دشتا ہوں. واہ, جنون و وحشت کو ساتھ لے لوں تو دشتا ہوں, میں قیس کی سب صفات لے لوں تو دشتا ہوں, اور اکیلا پا کے مجھے تجرد نہ مار ڈالے, اکیلا پا کے مجھے تجرد نہ مار ڈالے, میں ساتھ اپنی ہی ذات لے لوں تو دشتا ہوں, کیا بات ہے. اور میرے بنا اس کو مشکلوں کا نہ سامنا ہو. آہا, شعر دیکھیے گا کہ میرے بنا اس کو مشکلوں کا نہ سامنا ہو, سو اس کی سب مشکلات لے لوں تو دشتا ہوں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. سو اس کی سب مشکلات لے لوں تو دشتا ہوں, اور وہ ایک مشکیزہ جس سے امید پیاس کو ہے, وہ ایک مشکیزہ جس سے امید پیاس کو ہے, برائے آب فرات لے لوں تو دشتا اللہ ہوں. اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک مشکیزہ جس سے امید پیاس کو ہے, برائے آب فرات لے لوں تو دشتا ہوں. واہ, اور میں نو کے نیزہ پہ سر چڑھانے کو لے چکا ہوں, کیا اچھا مصرع ہے. میں نو کے نیزہ پہ سر چڑھانے کو لے چکا ہوں, قلم کرانے کو ہاتھ لے لوں تو دشتا ہوں. سبحان اللہ. قلم کرانے کو ہاتھ لے لوں تو دشتا ہوں, اور تیرا سراپا نہ لکھنے دے گی ہوا زمیں پر, تیرا سراپا نہ لکھنے دے گی ہوا زمیں پر, بس ایک قلم اور دوات لے لوں تو دشتا ہوں, واہ, بس ایک قلم اور دوات لے لوں تو دشتا ہوں. اور کیا نام منصور مقطع دیکھیے گا, آپ عطا سے کیجئے. قافیے کی داد چاہوں گا اس میں. وہ آ گیا تو کہاں بٹھاؤں گا اس کو مقبول, وہ آ گیا تو کہاں بٹھاؤں گا اس کو مقبول, سو شامیانہ قنات لے لوں واہ تو دشتا واہ ہوں. واہ 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 واہ. وہ آ گیا تو کہاں بٹھاؤں گا اس کو مقبول, واہ 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 سو واہ. شامیانہ قنات لے لوں تو دشتا ہوں, کیا کہنے ہیں. جنون و وحشت کو ساتھ لے لوں تو دشتا ہوں, میں قیس کی سب صفات لے لوں تو دشتا ہوں. کیا بات ہے, واہ 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 بھائی, واہ واہ واہ. جی ہما, ایسا خوبصورت کلام ہم نے مقبول بھائی سے سنا, تو اب باری ہے آپ کی. جی بالکل, آزادی کے کیونکہ 14 اگست جی قریب بالکل, ہے, عطا اس کے کیجئے. حوالے سے کچھ اشعار کہ دلوں کو دلوں سے ملانے کو نکلیں, زمین وطن کو سجانے کو نکلیں. کیا بات ہے. دلوں کو دلوں سے ملانے کو نکلیں, زمین وطن کو سجانے کو نکلیں, اور ملا جس گھڑی ہم کو پیارا وطن یہ, ملا جس گھڑی ہم کو پیارا وطن یہ,
सो फिर आज वो दिन मनाने को सुभान अल्लाह। निकले और चमन को रखे सब्ज व शादाब मौला, चमन को रखे सब्ज व शादाब मौला, तराने वतन के सुनाने को क्या बात है, निकले। सुभान अल्लाह। और बुझा ना सके जिसको ये आंधियां वो, बुझा ना सके जिसको ये आंधियां वो, चिरागे मोहब्बत जलाने क्या को बात है, निकले। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और गले से लगाएं ये झगड़े मिटाएं, गले से लगाएं ये झगड़े मिटाएं। गले से लगाएं ये झगड़े मिटाएं, बेगानों को अपना बनाने क्या को अच्छा निकले। शेर है भाई, वाह 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 वाह। मतलब ये काश बहुत शुक्रिया। काश ये बात सरहद पार भी जाए। हमारी दुआ है कि हुमा का ये शेर सरहद पार भी जाए, सरहद पार भी जो लोग इंसान दोस्त हैं उन तक पहुंचे और वो आगे बढ़कर इस बात को सोचें और समझें कि इस खित्ते की भलाई जो है वो सिर्फ अमन में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सदा एक थे हम सदा एक रहेंगे, सुभान अल्लाह। सदा एक थे हम सदा एक रहेंगे, जमाने को उल्फत दिखाने को भाई निकले। वाह वाह क्या वाह। कहने, क्या कहने। और पड़े गर बुरी तेरी जानिब नजर भी, पड़े गर बुरी तेरी जानिब नजर भी, निगाह दुश्मनों की झुकाने को वाह। निकले। और वतन की कसम खा के पीरो जवां सब, वतन की कसम खा के पीरो जवां सब, लहू सर जमी पर बहाने क्या को बात क्या है। निकले। कहने, वाह 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 वाह। और किया सर जमीने वतन से जो हमने, हम्म, किया सर जमीने वतन से जो हमने, वो अहदे वफा फिर निभाने को सुभान निकले। अल्लाह। और वतन से मोहब्बत का जज्बा सलामत, वतन से मोहब्बत का जज्बा जज्बा सलामत। सलामत, चलो सारिया जान लुटाने को क्या निकले। बात है। बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। गजल भी अता कर दें कोई, मैं एक नज्म ही अता कीजिए। इसी हवाले से, उस नज्म का उन्वान है मुस्तकबिल, कि ख्याल है या ख्वाब है, ख्याल है या ख्वाब है, ख्याल है या ख्वाब है, ये जीस्त आब आब है, आहा, ख्याल है या ख्वाब है, ये जीस्त आब आब है, रिवायती चमक दमक हर आन नक़्रई खनक, वाह, शराब ही शराब है। हाय, ख्याल है या ख्वाब है, ये जीस्त आब आब है, रिवायती चमक दमक हर आन नक़्रई खनक, शराब ही शराब है। मैं खुद को पीछे छोड़ कर कुछ हसरतों को ओढ़ कर, आह, मैं खुद को पीछे छोड़ कर कुछ हसरतों को ओढ़ कर, पे थक गई हूँ दौड़ कर, मैं खुद को पीछे छोड़कर कुछ हसरतों को ओढ़ कर, पे थक गई हूँ दौड़ कर, बिछा है दश्त दूर तक, वाह, बिछा है दश्त दश्त दूर तक, नमी है ना सहाब है, हर एक शजर निढाल है, ना बर्ग है ना छाल है, ना फूल डाल डाल है, ये खारों का वबाल है, ये खारों का वबाल है। तो आओ इब्तिदा करें, तो आओ इब्तिदा करें, ज़मीन सख्त में लगाएं उल्फतों के चंद बीज। क्या बात है। तो आओ इब्तिदा करें, ज़मीन सख्त में लगाएं उल्फतों के चंद बीज, और पलक को डोल मान कर, पलक को डोल मान कर भरें छलकती आँख से, और उल्फतों के सारे बीज, और उल्फतों के सारे बीज कर दें तर बतर के जब तलक, और उल्फतों के सारे बीज कर दें तर बतर के जब तलक, मोहब्बतों की कौप लें बदल न दें ये सारा क्या दर्द। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, में। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक सब्जा जार में हसीन बरगो बार में, चाहतों में प्यार में, मिसाले वस्ले यार में, मैं मुंतजिर रहूंगी उसकी, वाह, मैं मुंतजिर रहूंगी उसकी, और रहूंगी उम्र भर, वगरना सूरते दिगर,
वगरना सूरते दिगर में जाऊंगी ये खामे कार अपने रब को सौंप कर। सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहते अल्लाह, हैं। सुभान वाह, वाह, वाह। भाई वाह वाह वाह। भाई थोड़ा सा टाइम रह गया है मकबूल भाई, एक गजल और हो जाए। बल्कि एक छोटी सी नज़्म उसके साथ में, फिर उसके बाद गज़ल के अशार में। अगर वक्त हुआ तो जरूर सुनेंगे। इसका उन्वान है इजहार मोहब्बत। इजहार मोहब्बत। तुम्हें है मतलूब जो मोहब्बत मिले जहां से वहां से ले लो। अच्छा है, वाह वाह वाह। अच्छा है। तुम्हें है मतलूब जो मोहब्बत मिले क्या जहां कहना? से वहां से ले लो। हमारी बेइंतहा मोहब्बत में गर्म जोशी, वफा व इखलास व ताबेदारी हर एक अमल में क्या आया कहना? है ऐसे क्या कहना? कि जैसे आंगन की हर क्यारी में गुल दोपहरी के सुर्ख फूलों को नजर सरफे नजर नामुमकिन है दीदावर को। अल्लाह वाह अकबर। वाह वाह। तुम्हें है मतलूब जो मोहब्बत मिले जहां से वहां से ले लो। हमारी बेइंतहा मोहब्बत में गर्म जोशी, वफा व इखलास व ताबेदारी हर एक अमल में आया है ऐसे कि जैसे आंगन की हर क्यारी में गुल दोपहरी के सुर्ख फूलों को नजर सरफे नजर नामुमकिन है दीदावर क्या को। कहने? मगर तुम्हारे जदीद बरगर ज़दा से हल्के में दायमी घुन लगी मोहब्बत, हाय हाय। छिचोरे लहजे की आई लव यू की मुंतजिर। हाय 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 हाय। आह बहुत अगर वक्त है तो अता कर दें, बस दौड़ के सुना दें। ये जो लम्हे मैसर आ जाए ना, हाँ वही सही वही कीमती होते हैं। बेशक। आपको जो लम्हे मैसर आ गए वही कीमती है जी। मुफलिसी चलती रही नादारियां चलती रही। मुफलिसी चलती रही, नादारियां चलती रहीं। मुफलिसी चलती रही नादारियां चलती रही, फिर भी बस्ती में हमारी यारियां हाय चलती हाय रहीं। हाय 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 हाय। मुफलिसी चलती रही नादारियां चलती रहीं, फिर भी बस्ती में हमारी यारियां चलती रहीं। और लोग उसकी एक झलक के वास्ते आते रहे। आहा, लोग उसकी एक झलक के वास्ते आते रहे। हर तरफ से उसके घर तक लारियां चलती भाई रहीं। वाह 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 वाह। लोग वाह। उसकी हर एक तरफ से, झलक के- हर तरफ से लोग उसकी क्या एक कहने झलक मकबूल के भाई, वाह वाह वास्ते वाह वाह आते रहे। वाह 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 वाह। हर तरफ से उसके घर तक लारियां चलती क्या रहीं। कहने, क्या कहने। और शेर देखिएगा मंसूर के, मर गए सरदार सारे शाम कूफा के मगर। आह, वाह वाह वाह। मर गए सरदार सारे शाम व कूफा के मगर। सरबुरीदा शख्स की सरदारियां अल्लाह वाह, अकबर, वाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, बहुत- सुभान मर अल्लाह। गए सरदार वाह, वाह, वाह। मौला सारे सलामत शाम रखे। कूफा के मगर। वाह 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 वाह। सरबुरीदा शख्स की सरदारियां चलती रहीं। बहुत खूबसूरत। और गम न आया जिंदगी में कोई भी अपने करीब। क्या कहने? गम न आया जिंदगी में कोई भी अपने करीब, साथ जब तक माँ की सदक़े वारियां चलती सुभान रहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ जब तक माँ की सदक़े वारियां चलती रहीं। और शेर देखिएगा कि शहर में सारे कराबतदार कहलाए मेरे। शहर में सारे कराबतदार कहलाए मेरे, जब तलक उससे कराबतदारियां चलती रहीं। वाह वाह। शहर में सारे कराबतदार कहलाए वाह वाह मेरे, वाह वाह वाह। जब तलक उससे कराबतदारियां चलती रहीं। और मक्ता पेश खिदमत है कि क्या कमाना था भला मकबूल हमने जीस्त में। क्या कमाना था भला मकबूल हमने जीस्त में, शुक्र है मौला का रिश्तेदारियां चलती क्या बात रहीं। है, वाह 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 वाह। शुक्र है मौला का रिश्तेदारियां चलती रहीं। मुफलिसी चलती रही नादारियां चलती रहीं, फिर भी बस्ती में हमारी यारियां चलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, वक्त ख़त्म हो गया। बात इतनी सी आज की शाम की बैठक के हवाले से आप तक पहुंचानी है। मोहब्बतें करें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें समेटें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।